اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تین ہیں، ایک اصلی اللہ وہ بھی اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابو کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب ابو نہیں تو پھر بغیر ابو کے کوئی پیدا ہوتا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ابو نہیں تو پھر نعوذ باللہ اس کا ابو اللہ ہو گیا۔ اور بی بی مریم اتنی نیک خاتون تھی، عابدہ زاہدہ، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ اللہ کی بیوی ہے۔ مریم اللہ کی بیوی، مریم کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوا، ابا نہیں، تو پھر بیوی کو بھی شوہر جتنی عزت ملے گی، بیٹے کو بھی ابا جتنی عزت ملے گی۔ اللہ اللہ ہے تو مریم بھی نعوذ باللہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ غلط عقیدہ تھا، یہ ان کی سوچ غلط سوچ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سچے پیغمبر، تو ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ بی بی مریم اللہ کی بیوی نہیں، اللہ بیوی رکھنے سے پاک ہے۔ بی بی مریم ایک ولی اللہ خاتون ہے، اور ولی اللہ کی کرامت حق ہے، تو بطریق کرامت اللہ عز و جل نے بغیر ابو کے مریم کو بیٹا دیا۔ یہ اس طرح ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، آدم کو نہ ابا نہ اماں دونوں نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ آدم کو بھی خدا کہیں گے کہ آدم کو جب امی بھی نہیں ہے ابا بھی نہیں، دونوں نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو امی تو ہے، اگر ابا نہیں امی تو ہے، جس کو نہ ابا نہ امی تو پھر بطریق اولا اللہ بنے۔ آپ آدم علیہ السلام کو اللہ نہیں کہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے علمی دلیل، عقلی دلیل۔ حضور نے عیسائیوں کو سمجھایا مگر وہ ضد میں تھے، سمجھے نہیں۔ آخری فیصلہ ہوگا مباہلہ پر، چونکہ بڑے دین کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، تو حضور نے مباہلہ کا اعلان دیا، اللہ کا حکم ہوا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا، اے میرے حبیب، آپ کی ان سے دلیل بازی ہو گئی، انہوں نے نہیں مانا، تو اب ان کو پکارو کہ آؤ مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے آپ اپنے پیاروں کو بلائیں، جسم کے ٹکڑوں کو بلائیں، زندگی میں سب سے زیادہ محبوب لوگوں کو بلائیں، اور میں بھی اپنے جسم کے ٹکڑوں کو بلاتا ہوں، پیاروں کو بلاتا ہوں، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اے اللہ اگر اسلام کا دین سچا ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر میری مدد ہو، یہ جو میرے مخالف ہیں کہتے ہیں تین خدا ہیں، یہ تباہ ہو جائیں،
یہ برباد ہو جائیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اگر وہ تین خدا والے حق پر ہیں، میں ناحق پر ہوں، تو مجھ پر عذاب آ جائے، یہ میرے جو پیارے ٹکڑے ہیں ان سب پر عذاب آ جائے۔ جو سچا ہوتا ہے پھر وہ ڈرے گا نہیں، وہ کہ میں تو سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں بلا شک عذاب آ جائے۔ جھوٹا آدمی پھر ڈر جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ایسی دعا نہیں کرے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مباہلہ، رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر عذاب آ جائے، وہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عیسائیو، اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو پھر مباہلہ، یہ آخری فیصلہ ہے۔ دلیل جو نہیں مانتے، ضدی، جتنا بھی دلیل صحیح ہو، قوی ہو، مضبوط ہو، پھر بھی ضدی نہیں مانے گا، سمجھے گا پھر بھی نہیں مانے گا۔ مباہلہ، انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں، مباہلہ کے بارے میں ہم مشورہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں پہنچتا ہوں میدان میں، فلاں جگہ میں آتا ہوں، اور کل بھی آپ وہاں آ جائیں، مباہلہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اور ہم بھی مشورہ کرتے ہیں، اگر مشورہ طے ہوا تو آ جائیں۔ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، نجران سے خصوصی عیسائی آئے تھے، بڑے بڑے ان کے عالم پادری جو عیسائیوں کے پیشوا ہیں وہ۔ دوسرے دن نبی اکرم نور مجسم حبیب رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری صاحب زادی بی بی سیدتنا فاطمۃ الزہراء سیدت اہل الجنہ البتول رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئیں۔ پھر امام حسن حضور کے ساتھ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ساتھ ہیں۔ امام حسن کی پیدائش سن 3 ہجری ہے، حسین کی پیدائش سن 4 ہجری ہے، حسین 1 سال چھوٹا ہے۔ یہ دونوں چھوٹے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے حضور نے حسین کو اٹھایا تھا اور حسن کی انگلی میں پکڑا تھا۔ حسن چونکہ 1 سال بڑا تھا تو چل سکتا تھا، حسین چھوٹا تھا، حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا۔ حسن بھی حضور کے ساتھ تھے، حسین بھی حضور کے ساتھ تھے، جسم کے ٹکڑے یہاں پہنچائے جا رہے ہیں۔ سب سے محبوب بی بی فاطمۃ الزہراء جو حضور کی پیاری صاحبزادی ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جسم کے حصے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں۔ 5 آدمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5، ان کو کہتے ہیں پنج تن پاک۔ یہ ہیں پنج تن پاک، بے شک کوئی شک نہیں، پنج تن پاک ہیں۔ یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور ان پیاروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گئے۔ قرآن کے لفظ ہیں ندعو ابناءنا، ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو۔ حسن حسین یہ نبی کے بیٹے کہلائے۔ وَنِسَاءَنَا، اور اپنی خواتین کو، عورتیں بھی ہوں، عورتیں بھی پیاری ہوتی ہیں، عورتوں کو عذاب کے لیے پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں جیل جاؤں لیکن میرے گھر والی خواتین جیل نہ جائیں، یہ ایک عزت شرم کے خلاف ہوتا ہے۔ اب ان پیاروں کو وہاں پہنچانا یہ قوت کی علامت ہے، یقین کی علامت ہے۔ سچے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، میدان میں دعائیں کریں گے اللہ مجھے
فتح نصیب کرے گا، دعا بھی قبول کرے گا اور فتح بھی نصیب کرے گا، چونکہ میں سچا پیغمبر ہوں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو اور تمہاری جان، ہماری جان اور تمہاری جان۔ اب انفسنا میں حضور اور حضرت علی شامل ہیں۔ قرآن مجید کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جان کہا، میں اور علی ہم ایک ہی جان ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اللہ سبحان اللہ۔ نجران کے عیسائی نصارہ روانہ ہوئے، ان کے بڑے کا نام تھا عاقب، جو پادری تھا بڑا۔ انہوں نے وہاں اپنے ساتھیوں کا، جانتے ہو سمجھتے بھی ہو کہ سچا دین ہے اور سچے نبی ہیں، ہمارے کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اب کس حیا سے جاؤ گے اور کس طرح دعا کرو گے؟ جاؤ گے، دعا کرو گے، مر جاؤ گے، صلح کرو، جو جزیہ ہے مان لو، سالانہ جو ٹیکس ہے وہ دے دو، مباہلہ نہ کرو، واپس جاؤ، یہی مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے آپ ہیں، پھر جو آپ فیصلہ دیں، جائیں تو صحیح، دیکھیں نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے۔ بہرحال ظاہر میں اس طرح دکھایا گویا کہ ہم مباہلہ کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور تو میدان میں پہنچ گئے، وہ بھی آ گئے۔ جب میدان کے قریب آئے تو نبی کا چہرہ مبارک، علی کا چہرہ، حسن حسین کا چہرہ، بی بی فاطمہ تو زہرا دیکھا تو جو پادری تھا بڑا، اس کی جان نکل گئی۔ کہنے لگا یہ ایسے جوان کھڑے ہیں، اگر انہیں ہاتھ اٹھایا تو پہاڑ کو بھی ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے، ہم تو انسان ہیں، اپنی جگہ سے پہاڑ کو ہٹا دیں گے۔ اگر انہیں بد دعا کی تمہارا نام و نشان نہ رہے گا، سور، خنزیر، بندر بن جاؤ گے، خوار و ذلیل ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، نام نشان نہیں رہے گا۔ بس صلح کرنی ہے، واپس جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی شان، یہ ہے اہل بیت، اہل بیت کی کرامت اور بہترین نشان۔ ثم نبتہل ثم نبتہل، قرآن کا لفظ ایسا صاف صحیح ہے، فنجعل لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، دعا کریں گے اللہ کی لعنت برسے، علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر۔ اب عیسائی جھوٹے ہیں یا حضور کے طرف والے جھوٹے؟ اب جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت برسے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، رو رو کر عاجزی و تضرع و زاری سے دعا کریں گے اور عرض کریں گے اے ربا جو جھوٹا ہے اس پر لعنت برس جائے۔ لعنت ایک عام لفظ ہے، اس میں پھر بہت چیزیں شامل ہیں۔ اللہ اس آیت شریف میں اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا برہان بین ہے۔ اہل بیت کرام، حسن حسین، حضرت علی بی بی فاطمہ الزہرا کی عظمت و فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے، اہل بیت کی محبت دے، شیطانی سوچ، بد مذہب گمراہوں سے بچائے۔ صرف منہ سے باتیں کرنا، عمل نہ کرے، منہ سے باتیں کرنا، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ قیامت تک اچھے علماء آئیں گے، علماء ربانیین، علماء متقین، عباد اللہ صالحین آئیں گے۔ ان کی بیعت کر، ان کی صحبت اختیار کر، ان سے استفادہ کر، ان سے استفادہ کر۔
ان سے فیوزات حاصل کر انشاءاللہ دین دنیا میں دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔